سورہ شورج آیت نمبر 25. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. وهو اور وہی ہے جو یقبل التوبہ قبول کرتا ہے پلٹنا. وہ ہوا یہ جو پچھلے دو رکوع گزرے ہمارے اس میں جتنی بھی اللہ پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کی نعمتیں بیان کی ان کی طرف اشارہ کی. یہ وہی ہے جس نے پلٹنا تمہارے لیے تمہارا پلٹنا قبول کیا. آپ کسی سافٹ ویئر پہ جاتے نا تو اس میں بیک کا پھر اگر آپ غلط آپ سے ایکشن ہو گیا تو اس میں بیک کا جو ہے وہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ پچھلے پہ مینو پہ جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ اگر پلٹنا اللہ پاک نہ رکھتا کہ ٹھیک ہے تم نیک ہو جاؤ گے تو دیکھی جائے گی آگے لیکن جو پچھلا تم نے کیا ہوا وہ ہمارے یہاں سیوڈ ہے وہ تمہارے اکاؤنٹ میں سے کہیں نہیں جائے گا. اب تم اس کو برابر کرنے کے لیے آگے کرو نیکی جو کرنی ہے تو کون کر سکتا تھا. نہیں تو اس کا احسان ہو کہتا چلو ٹھیک ہے پچھلا میں نے 0 کر دیا تو اب آپ ایک نیکی بھی کریں گے تو آپ کے کسی کام آ جائے گی. اگر پچھلا ریکارڈ باقی رہے تو پھر تو ساری نیکیاں قرضے میں چلی جائیں نا. ایک بات. پھر دوسرا یہ کہ اگر اس کا خلوص بندے کا ٹھیک ہے اور مخلص ہے تو وہ ان بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. ایک منظر ہے نا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بندے مارنا نہیں سکھایا صحابہ کو. آپ جہاد جہاں ضرورت ہوتی تھی بندے لے کر جاتے تھے اور وَلَا تُسْرِفُوا فِي الْقَتْلِ بندے مارنے میں بھی اسراف مت کرو جانیں لینے میں بھی اسراف مت کرو. اگر ایک مرغی سے پیٹ بھر جاتا ہے پورے گھر کا تو 100 چڑیا 100 بٹیر مت مارو. یہ مکروہ ہے. ایک بندے کے چسکے کے لیے 100 جانیں لینا اس کی بجائے اگر ایک جان لے کر گھر پورا کا پیٹ بھر جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے. وَلَا تُسْرِفُوا فِي الْقَتْلِ جان لینے میں بھی اسراف مت کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جہاد میں بھی کام لیتے تھے اور بندے کم سے کم. عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے فصل برباد نہیں کرنی ہے. شرائط ہوتی تھی یہ نہیں کہ جو بھی ہے اس کو مار دو مسجد دھماکے سے اڑا دو نمازیوں سمیت اعتکاف میں بندے مار دو. یہ جہاد نہیں یہ فساد فی الارض. تو آپ جب بندے جہاد سے واپس آتے تھے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آپ سنتے ہیں کہ جو یہ بھی کرے گا اسے مجاہد سے زیادہ اجر ملے گا تو وہ ان کا موڈ بدلی کرنے کے لیے کہ صرف بندے مارنا نہیں سکھانا بلکہ ان کے اندر رقت بھی پیدا کرنی ہے ان کو بندے کے بچے بنانا ہے. تو وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ فلاں کام کرو تو جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہو تو بندے کہتے ہیں یار کیسے جہاد سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے. وہ جہاد والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تم کر آئے ہو اب یہ کرو گے تو اب اس سے بھی زیادہ اجر کی بات. تو بڑی بڑی عجیب اور بڑی بڑی پیاری احادیث ہیں جو رقت پیدا کر دیتی ہیں بندے کے اندر اللہ پاک سے جوڑ دیتی ہیں بندے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسکرائے
تو آپ نے فرمایا کہ تم پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے وہ مسکرایا ہے، اللہ پاک نے مجھے ایک بندے کا حال بتایا، کوئی کلپ دکھایا اللہ پاک نے آخرت کا، محشر کا، تو اس پہ اللہ پاک مسکرایا ہے، تو میں بھی مسکرایا ہوں۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہوگا اور اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے تم چھوٹے چھوٹے گناہ گنواؤ۔ وہ چھوٹوں سے شروع کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب ٹرافی دینا شروع کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں جی تھرڈ والے کو اور پھر سیکنڈ والے کو، پھر آخر میں پہلے والے کو پھر ملتی ہے۔ کہا چھوٹے چھوٹے گناہ کے گنواؤ۔ اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے گنوانے شروع کر دی کہ اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے، اور وہ بندہ شور مچائے، او یار بس ٹھیک ہے، جب میں مان گیا ہوں کہ میں مجرم گناہ گار ہوں یار، سزا کا اعلان اس کو رہنے دو یار، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ تو وہ اصرار کرے گا کہ مزید ریکارڈ نہ چیک کیا جائے اور اس کو سزا سنا دی جائے۔ تو جب وہ زیادہ شور کرے گا تو اللہ پاک کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اس کے جو تم نے گناہ گنوا دیے ہیں اس کے عوض اس کی نیکیاں بدلی، اس تبادلے میں نیکیاں دے دو۔ تو اس پہ وہ کہے گا صبر کریں جی، ابھی بڑے بڑے تو نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہے گا نہیں، ابھی اگر یہ کام ہے تو پھر اصلی والے تو نیچے پڑے ہوئے چھکے جو میں نے مارے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک اس کی اس لالچ پہ مسکرا دے کہ دیکھو یہاں بھی یہ سیاست کر رہا ہے۔ تو یہ محشر کے مناظر بہت سارے ایسے ہیں کہ جن پہ بندے کا دل اللہ کے پیار سے بھر جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے جیسے عام طور پہ مولوی اللہ کو پینٹ کرتے ہیں کہ غصے سے سرخ ہوا تندور پہ بیٹھا ہوا اور بندے پکڑ پکڑ کے ڈال رہا ہے، ایسا نہیں۔ ہم نے ایک بندے کو اللہ پاک جب اس کے اعمال کی وجہ سے فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں بھیج دیا جائے تو وہ بندہ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، تو اللہ پاک اسے کہیں گے پیچھے کیا دیکھتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تیرے بارے میں میرا یہ گمان نہیں تھا۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے کہ واپس لے، ہاں جی تیرا میرے بارے میں کیا گمان تھا؟ میرا تیرے بارے میں یہ گمان تھا کہ جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا تو تو مجھے بخش دے گا۔ اللہ پاک کہے گا جاؤ میں نے تیرے گمان کے مطابق تیرا معاملہ کیا۔ تو 3 آدمی جو ہے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ میں یہ چونکہ اب موضوع آ گیا تو میں آپ کے سامنے 3 حدیث رکھ رہا ہوں۔ اتنا شور مچائیں گے وہ کہ اہل جہنم پریشان ہو جائیں گے کہ ایک تو یہ عذاب ہے اور ایک ان کی ٹانٹ آئیں۔ تو وہ کہیں گے اللہ پاک سے کہ یا تو ہمیں کسی اور سیکشن میں بھیج دیا جائے یا ان کو کسی اور سیکشن میں بھیج دیا جائے، یہ دوہرا عذاب ہمیں نہ دیا جائے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا اچھا ان تینوں کو نکال کے لاؤ۔ اچھا یہ لائے جائیں گے جب تو اللہ وہ توبہ طیب کریں گے کہ اللہ پاک تو اب تو دنیا پہ ہمیں بھیج دے، بالکل تیری نافرمانی ہم نہیں کریں گے، غلطی ہو گئی ہم سے۔ ہوتا ہے نا بعض، آپ کو پتا ہمارے جب کلاس فیلو ہوتے تھے تو بعض وہ بھی ہوتے تھے کہ جن کو مار تھوڑی پڑتی تھی اور وہ شور زیادہ مچاتے اور بچ بھی جاتے تھے۔ یعنی ماسٹر صاحب ایک ہلکا سا تپڑ لگاتے پتہ چلتا پسلی ٹوٹ گئی ان کی۔ اور بعض وہ ڈھیٹ بھی ہوتے تھے، ڈنڈے کھاتے رہتے تھے اور سی نہیں کرتے تھے انا کی وجہ سے، تو وہ زیادہ شور کریں گے بھائی کیوں؟ بس اب دنیا میں بھیج دے ہم تیری ضرورت، اچھا تمہارے لیے اب دوبارہ دنیا بنائی جائے تو ہم یہاں تمہارا امتحان لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہے تم وعدہ کرتے ہو کہ تم میرا حکم مانو گے؟ اب ہے اللہ ہم پکا وعدہ کرتے، جو بھی تو کہے گا اب ہم مانیں گے۔ تو اللہ پاک کہے گا اچھا جاؤ چھلانگ لگا دو جہنم میں، میرا حکم مانو گے نا، تم نے وعدہ کیا ہے تو جاؤ جہنم میں چھلانگ لگا دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو دوڑتا ہوا جائے گا اور چھلانگ لگا دے گا جہنم میں اور سیدھا جا کے جنت میں پڑے گا، پاس ہو گیا امتحان میں۔ اچھا دوسرے سے کہا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ پاک جب تو نے نکالا تھا نا تو میں نے تو یہ سمجھا تھا اب تو نہیں ڈالے گا، یعنی تیری اطاعت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب تو نے ایک دفعہ نکالا تھا تو تو نے وہاں تو قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ پھر نکال کے پھر ڈالوں گا میں، تو نے کہا تھا خالدین فیہا، وہ ادھر ہی پڑے رہیں گے۔ جب تو نے نکالا تو ہم نے سمجھا کہ ہم خالدین فیہا سے نکل آئے، اب تو ہمیں معاف کر دے گا۔ تو اللہ پاک اسے کہے گا کہ تیرے گمان کے وجہ سے میں تمہیں معاف، یعنی جو تجھے امید تھی مجھ سے اس کے معاملے میں۔ تو وہ اللہ جس نے توبہ قبول کرنا اپنے یہاں لیگلائز کیا، اس کو لیجیٹیمیٹ کیا اس کو کہ تم توبہ کرو گے تو میں قبول کر لوں، اور اس کی کوئی حد بھی نہیں رکھی۔
یعنی جب ابلیس نے کہا نا کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ پاور بھی دے دے، میں ان کے دلوں میں ایکسیس کر لوں، میں فلاں کر لوں، تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اللہ کا ما طلبتا، اللہ کا ما طلبتا، جو تو نے مانگا تجھے. تو اس پہ آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ پاک تو نے تو سب کچھ کو دے دیے. اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہارے لیے توبہ نہیں رکھی، اسے منہ کالا کرنے دو. جب میں نے تمہارے لیے رکھا کہ سانس نکلنے سے پہلے جب تک تیری روح تیرے بدن کے اندر ہے تو پلٹ آئے گا، میں تم معاف کر دوں. تو تمہارا کیا گیا ہے بھائی، یہ سارا کچھ کر کے تم سے گناہ کروائے گا نا. تو میں نے کہا تو پلٹ آئے جان نکلنے سے پہلے تو میں وہ گناہ بھی معاف کر دوں گا، اس کے بدلے نہیں. اس لیے کہ جو نکل کے آتا ہے نا بندہ گناہ سے، گناہ جو نہیں کرتا تھا کہ جو بندہ سگریٹ پیتا ہی نہیں، اچھی بات ہے نہیں پینا چاہیے، لیکن کمال اس کا نہیں ہے. کمال اس کا ہے جو پیتا ہوا چھوڑ کے آتا ہے، جس کو لت پڑ جاتی ہے نا، قربانی اس کی قربانی، اذیت سے وہ گزرا ہے، اسے جو چھوڑنے میں نشہ جو اذیت پر. اسی لیے جب بندہ گناہ سے نکل کے آتا ہے نا تو آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس کو کتنی اذیت ہوتی ہے. کیوں اللہ بدلی کر دیتا گناہوں کو نیکیوں میں؟ جتنی اس کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے اس لت سے نکلنے میں، اس لسٹ سے نکلنے میں، وہ ساری اس کے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں، دائیں پلڑے میں ڈالا جاتا ہے. میں کہتا ہوں جب آپ کی گاڑی جتنی زیادہ پھنس کے نکلتی ہے، پورے ٹائر اس کے پھنس جاتے ہیں دلدل میں، پھر نکل آتی ہے تو پیسے پورے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ پھر آپ اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ 1.5 لاکھ پورا ہو گیا، ثابت کر دیا اس نے کہ. اسی طرح جب بندہ گناہوں سے نکل آتا ہے تو اللہ پاک اس کے ایمان پر ہاتھ پھیرتا ہے، ثابت کر دیا اس نے کہ اس کو میرے اوپر ایمان. تو وہ توبہ نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ ان کے گناہوں کو بھی یہ کس لیے پلٹ کے آنے کے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. ایک تو ہوا نا گناہ کہ جی بندے نے گناہ کیا ہے. ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو کلسٹر بم ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا بم ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بم پڑے ہوئے ہیں، جو آج کل بشار الاسد استعمال کر لے سنیوں کے خلاف. گناہ ایک کلسٹر بم ہوتا ہے، اس کے بڑے بچے ہوتے ہیں. ہم ایک گناہ کرتے ہیں، اس کی زد پوری فیملی پر پڑتی ہے. ہم تو توبہ کر لیتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مسئلہ تو یہ فرمایا ہم اس کے آفٹر ایفیکٹس معاف کر دیتے. یعنی یہ اور بڑی کمال کی بات ہے کہ نہ صرف تیری توبہ قبول کر لی، تیرا وہ گناہ ہم نے معاف کر دیا، بلکہ اس گناہ میں سے جو گناہ نکلے تھے ہم نے وہ بھی سارے اسی فولڈر میں بند کر دی توبہ والے میں. یہ ہے ایسا کریم رب کوئی اور ہے؟ ما غرک بربک الکریم. یا ایھا الانسان، اور تیرے رب میں کیا کمی تھی؟ کوئی عیب تو گنوا نا. ند کون ہوتا ہے؟ ندد یندد ہوتا ہے کسی کو کنڈیم کرنا. حکومت نے فلاں کام کی مذمت کی. ند کون ہے؟ ند وہ ہے کہ جس کے پاس آپ جائیں تو اپنے رب کو کریٹیسائز کریں. آپ کیوں گئے دولے شاہ کے پاس؟ اس لیے نا کہ رب نہیں دیتا، تو رب کو کنڈیم کر کے گئے نا، کریٹیسائز کر کے گئے نا. اگر رب دیتا تھا تو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور کتا بھی اپنے گھر سے پیٹ بھر لے تو غیر کے گھر میں نہیں جاتا، اس کو بھی اپنے گھر سے نہ ملے پھر غیر کے گھر میں جاتا ہے. ما غرک بربک الکریم، تیرے رب میں کمی کیا تھی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ اس کے خزانوں میں کمی تھی یا دینے میں کنجوس تھا وہ؟ مسئلہ تو یہ. وہ کہتے ہیں سانو ساڈا ویر نے تو کوئی تے قصور دس جا. کوئی قصور تو اپنے رب کا بتاؤ نا. وہاں جا کے کھانے سے پہلے خاک بتا کے تو جاؤ کہ رب کی کیا کمی تھی تمہارے رب کے خزانوں میں. رب کے خزانوں میں کمی نہیں تھی، تمہارا ایمان کوئی نہیں تھا. یہ ہے وہ بات، تم اس کو مانتے ہی نہیں تھے. بس ایک خیال تھا جو تمہارے اندر ماں باپ سے ٹرانسفر ہوتا چلا آ رہا تھا، ایک شارٹ کٹ تھا، اس کے پیچھے کوئی پروگرام نہیں تھا. وہ پروگرام تم ان انسٹال کر چکے، صرف ختنے ہو گئے تو مسلمان. یہ شارٹ کٹ.
پیچھے مسلمان ہی کوئی نہیں، تو اندر سے تم پکے ہندو، صرف دیوی کا نام بدلی ہوگے، وہاں لکشمی ہے یہاں داتا ہے، غیر ہی ہے نا دونوں، اور رب تو نہیں ہے نا، خدا تو نہیں ہے نا، غیر ہے نا، اللہ کے بعد داتا ہے یا اللہ ہے؟ غیر کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ تو کمی کیا ہے؟ نہ اس کی رحمت میں کمی ہے، نہ رحمت کرنے میں۔ اس نے اپنے تعارف کروایا تو کہاں سے کروایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان ہے، خزانے سمندر بڑے پڑے ہیں، اور وہ پکڑ کے بیٹھا ہوا نہیں ہے زرداری کی طرح، وہ الرحیم بھی ہے، وہ خرچ بھی کر رہا ہے، اور ٹائمنگ نہیں رکھی اس نے۔ الرحیم اس طرح جس طرح دریا ہمیشہ بہتا ہے، تو گناہ بھی کر رہا ہوتا، اس نے تیری آنکھوں کو دی ہوئی ہے توانائی، دیکھ اس کو، دیکھ رحمت۔ ماں باپ بھی ہمارے ذرا پالیسی کے خلاف چلے نا تو ہم ان کا بھی خرچہ بند کر دیتے ہیں، اور ہم رب کی زمین پر دندناتے پھر رہے ہیں اس کی حدیں توڑتے ہوئے، اور وہ پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی کریم ہے؟ تعارف اس نے کیا کروایا؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور کمال دیکھو، اور اسے پتہ ہے تم کیا کرو گے۔ توبہ کر لی نا ہم نے، ہم سب نے اپنے اپنے وقت پہ توبہ کی ہوئی ہے، لیکن پھر ہم گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کو پتا تھا ہم نے پھر گناہ کرنا ہے، اس کے باوجود توبہ قبول کر لی۔ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے کہ پتا ہونے کے باوجود کمال یہ ہے کہ یعلم ما تفعلون، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے، تم نے پھر مہینے بعد کرنا ہے، ہفتے بعد کرنا، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کوئی بات، اس وقت تو مخلص ہے نا، اس وقت تو وعدہ پکا کر رہا، کوئی بات۔ وہ جو بندہ تھا بہت شور مچائے گا قیامت کے دن، آخر میں یہ بندہ نکالا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں، اس بندے کو۔ جب اس کو نکالا جائے گا تو وہ بہت شور کرے گا، تو اللہ پاک کہے گا کیا چاہیے تم، پوچھو اسے کیا چاہیے، کہے گا جی مجھے یہاں سے نکال کر باہر کنارے پہ بٹھا دیا جائے، میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ قسم کھاتے ہو؟ وہ قسم کھائے گا جہنم سے، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے آپ یہاں سے نکال کے بس کنارے پہ بٹھا دیں، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں۔ اٹھا کے بٹھا دیا جائے گا۔ فَسَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، وہ بندہ اس وقت تک خاموش رہے گا جب تک اللہ پاک چاہے گا کہ خاموش رہے، پھر باں باں کرنا شروع کر دے گا۔ بھئی اب کیا ہوا ہے؟ تو نے تو وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگے گا۔ ما اغدارک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو کتنا غدار ہو، کتنا وعدہ توڑتا ہے تو، ابھی تو نے میری قسم کھائی تھی، میں کچھ نہیں مانگتا، صرف میرا منہ ادھر کر دیں آپ، جہنم کی طرف سے میرا منہ پھیر دیں، اسے دیکھا نہیں جاتا، اور کچھ نہیں مانگو، کچھ نہیں مانگو، ٹھیک ہے جی اس کا منہ پھیر دو، قسم کھاتے ہو؟ قسم کھاتا ہوں۔ منہ پھیر لیا اس کا، منہ پھیر لیا تو جنت کی طرف ہو گیا نا۔ فَسَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، وہ خاموش رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد پھر وہ رونا شروع کر دے۔ اوہ اب کیا ہوا ہے؟ اللہ وہ جنت کے دروازے کے سامنے بٹھا دے، اندر تو میں نہیں جب، میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، مجھے وہ بڑے دور سے نظر آ رہے ہیں سب، بس مجھے اس کے دروازے کے باہر بٹھا دے، میں باہر سے دیکھتا رہوں، اور تو کچھ نہیں مانگو گے؟ کچھ نہیں مانگو، قسم کھاتے ہو؟ قسم کھاتے ہو۔ اور پھر وہ جنت کے دروازے کے سامنے بٹھا دیا جائے گا، اور تب تک وہ خاموش رہے گا جب تک رب چاہے گا، پھر اس کے اندر وہ مانگا، پھر رونا شروع کر دے گا۔ اے اب کیا ہوا ہے؟ میں بس اندر سے دیکھ کے آ جاؤں، ایسے ہاتھ لگاؤں گا، دیکھ بڑے عجیب سے نظر آتے ہیں، تو پھر اللہ پاک اسے کہے گا داخل ہو جا، ہاتھ لگا کے آ جا، وہ اندر جائے گا، اور پھر کہے گا تو نے کہا تھا جو اس میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا، میں نے قرآن میں پڑھا تھا ایک دفعہ، مولوی بتا رہا تھا، لا یخرجون وهم منها لا یخرجون، اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کو داؤ لگا لی ہے، اور اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جائے۔
جب تک اللہ چاہتا رہا وہ خاموش رہا، جب اللہ نے چاہا اس نے رونا شروع کر دیا، پھر اللہ نے دیا۔ تو اصل میں حضور کی حدیث ہے کہ اذا انطلق لسانک فاعلم انہ یرید ان یعطیک، جب تیری زبان کھلے تو سمجھ لے وہ تمہیں دینا چاہتا۔ یہ توفیق بھی اس کی طرف سے ہے کہ جب دینا چاہتا ہے تو خود ہی کہتا مانگ، اور پھر بندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے۔ یہ بھی اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا تم جو کرو گے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور قبول کرتا ہے ایمان والوں کی، یعنی جب بھی وہ مانگتے ہیں دیتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں ہماری ہر دعا ناقص ہوتی ہے، ہماری ہر دعا ناقص ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا نا کہ آپ اسپیئر پارٹس والے کے پاس جائیں نا تو آپ کہتے ہیں جی یہ پرزہ دے دیں، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ پوری کٹ بھی ہے۔ تو ہم کٹ نہیں مانگتے اللہ سے، ہم صرف پرزہ مانگتے، اللہ کٹ بھی دے دیتا۔ یعنی تم تو مانگتے ہو ناقص، چونکہ ہمارا علم ناقص ہے نا، ہمارا علم ناقص ہے، ہماری دعا بھی ناقص ہے۔ فرمایا زیدو من فضل، وہ اپنے فضل سے اور بھی جو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے صرف بیٹا مانگا تھا، انہوں نے کہا حافظ بھی بنا دو، جا میں یہ بھی کر دوں گا، اسے یہ بھی دے، تیرا نام روشن کرے گا، یہ تو یہ کیا ہوا؟ اس کے فضل کی، تم نے مانگا نہیں تھا، اپنے فضل سے اس نے عطا کر دی۔ والکافرون، اور جو ناشکرے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب، بڑا شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ کھول دے رزق اپنے بندوں کا، اس پر بڑی تفصیل سے پچھلے درس میں بات ہو چکی ہے۔ لَبَغَاوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت پھیل جائے۔ یہ بغاوت کا لفظ عربی کا لفظ۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا منظر کہ ایک بندہ بڑا غریب ہوتا ہے، اس کو بلاتے ہیں آپ کمپنی میں کام دیتے ہیں، اور 2-4-6 مہینے کے بعد جب اسے روٹی کھانا نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی، فلاں جگہ زیادہ تنخواہ ہے، فلاں میرا کینسل کریں جی۔ اب اس کا لگا ہوا کچھ نہیں ہے نا، اور عین وہ نہیں دیکھتا کہ میرے مالک کو اس وقت سخت ضرورت ہے، اسے پروجیکٹ ملا ہوا ہے، وہ کرنے جی میرا کینسل کرو، اس کا لگا ہوا کچھ نہیں، میں نے کام پہ نہیں جانا، کینسل کرو جی۔ اچھا، اسی بندے سے اگر آپ نے پاکستانی 2 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہو نا، یا بیوی کے زیور بیچ کے آیا ہو نا، یا مکان بیچ کے آیا ہوا ہو، تو ٹک کے 3 سال کام کرتا ہے۔ اس لیے جو عقل مند ہوتے ہیں نا وہ فری میں ویزا نہیں دیتے، وہ پیسے لے لیتے ہیں اسے تاکہ یہ قرضہ اتارنے کے شوق میں ویزا پورا کرے۔ بے شک وہ پیسے اس کو پھر واپس بھی کر دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، کبھی عیدی کے نام پر، کبھی کس نام پر، کبھی کس نام پر، پیسے تھوڑے تھوڑے دے دیتے، لیکن ایک دفعہ اس کی کلی دباتے ہیں تاکہ یہ ویزا پورا کرے۔ تو اللہ پاک بھی اگر سب کو امیر کر دے تو آپ کی روٹی کون پکائے، جوتے کون گھانٹے، کپڑے کون کرے، یہ نائی آپ کی حجامت بناتا ہے 2 پاؤں پہ کھڑے ہو کے، یہ کون کام کرے؟ آپ کے کام سارے رکھ۔ اس گرمی میں گرم انجن کھولتا ہے جب مکینک، تو آپ نے اس کا حال دیکھا ہے؟ آپ گزارا ترس نہیں آتا، کھولتا ہے جلتا ہے، ادھر سے جلتا ہے ادھر سے، کیوں جل رہا ہے؟ پیسے نہیں ہیں۔ ذرا اس کے پاس پیسے ہو جائیں اور پھر بنگالی کام کرے، کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کون کروا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے، چونکہ اللہ نے اس کو مجبور رکھا ہے۔ یہ غریبی جینین ضرورت ہے نوع انسانیت کی، غریب ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور امیری بھی عیب نہیں ہے، نہ غریبی عیب ہے، امیر ہونا بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی جینین ضرورت ہے سوسائٹی۔ امیر نہیں ہوگا مکان نہیں بنائے گا، مکان نہیں بنائے گا تو مزدور کو مزدوری نہیں ملے گی۔ پہلے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی نا یار، یہ لوگ کوئی نہ کوئی روز روڈ اکھاڑی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے بڑا غصہ آتا تھا ان پر۔ جب اپنی مشین لی تو اب شکر کرتے ہیں یار پروجیکٹ ملے۔ اب احساس ہوا کہ نہیں، غریبوں کی روٹی لگی ہوئی ہے، ان کا دماغ پھرتا ہے، ہماری روٹی لگی ہوئی اس کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے نہ امیری عیب ہے نہ غریبی عیب ہے، دونوں اسی طرح انسانیت کی ضرورت ہے جس طرح رات اور دن ہے۔ نہ رات عیب ہے نہ دن عیب ہے، نہ میل عیب ہے نہ فیمیل عیب ہے، نہ دھوپ عیب ہے نہ چھاؤں عیب ہے۔ اللہ نے یہ مثالیں دی۔ یہ ساری ضرورتیں ہیں سوسائٹی کی۔ ہمیشہ چھاؤں رہے، بادل رہیں، آپ کی فصلیں نہ ہو، آپ کے سمندر کا پانی نہ اڑے، پانی نہ اڑے تو بارش نہ ہو، بارش نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے۔ یہ گرمی بھی بہت ضروری ہے، سردی بھی بہت ضروری ہے۔ سردی نہ ہو تو پانی جمے کیسے، دریا کیسے چلیں؟ گرمی پھر اس کو آپ کو پگھلاتی ہے،
سردی اس کو کسی جگہ سٹور کرتی ہے اس پانی کو. تو یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں، عیب نہیں ہے. ہم نے اس کو عیب بنا دیا اپنے رویوں سے. غریب کی بیٹی کوئی نہیں بیاتا، غریب کو عزت کوئی نہیں دیتا. یعنی ہم کہتے ہیں صحابہ بڑے غریب تھے، لنگوٹی پوری نہیں ہوتی تھی صحابہ میں سے بعض کی، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ آخری صف میں نماز پڑھیں تاکہ پچھلے کو ہمارا سطر نظر نہ آئے. لیکن اس زمانے میں غریبی عیب نہیں ہوتی تھی، تقوی اصل معیار ہوتا تھا انسانیت کا. بندہ نیک ہے تو اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کر دی ہے. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، صرف قرآن کچھ یاد ہے. تمہیں قرآن یاد ہے؟ جی مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا اس کے مہر میں نے تیرے لیے اس کا نکاح کر دیا تیرے ساتھ. لیکن آج کل تو پھر مصنوعی امیر بننا پڑتا ہے تاکہ لوگ رشتہ کریں، اس گھر میں آئے لوگ. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ نازل کرتا ہے اندازے کے ساتھ، قدر کے ساتھ، ما یشاء جتنا چاہتا ہے. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور دیکھنے والا ہے. ایسا نہیں کہ وہ واقف نہیں، ہر بندے کو ذاتی طور پر اللہ پاک جانتا ہے. ایسا نہیں کہ کمپنی اس میں 2000 3000 بندے کام کرنے والے اور ڈائریکٹر کو پتہ ہی نہیں بندہ یہ میری کمپنی کا ہے یا نہیں. وہ صرف سپروائزر کو جانتا ہے، انجینئر کو جانتا ہے، فورمین کو جانتا ہے، نیچے اس پبلک کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، کیا کام کرتا ہے اور کتنی محنت سے کام کرتا ہے، اور کون فورمین کو مسکا لگا کے سارا دن لیٹا رہتا ہے اور پھر بھی گڈ بکس میں، اس کو نہیں پتا. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اتنا ذاتی تعلق ہے اس کا کہ جیسے کائنات میں صرف دو ہیں، ایک میں ایک میرا رب، تیسری چیز ہی کوئی نہیں. اتنا جانتا ہے مجھے، اتنا تعلق ہے اس کا میرے ساتھ. یعنی ایسا نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیزی اور اس وقت مجھے بھولا ہوا ہے، نہیں، میں ہر وقت اس کی سوچ میں، اس کے دھیان میں، اس کے علم میں اسی طرح اپنا وجود رکھتا ہوں جس طرح میرے سوا اور کوئی کائنات میں چیز ہی نہیں. سمجھ لگی بھائی؟ یہ نہ سمجھے کہ بڑا رش ہے، 5 ارب انسان ہے، کتنے پہاڑوں میں رہتے ہیں، کتنے، اللہ میرے اوپر ہی کیمرہ اس نے لگایا ہوا. ہاں تیرے اوپر ہی لگا ہوا. رات کو بھی وہ تیرے دل کو دیکھتا ہے. رات کو تو کروٹ بدلتے ہوئے جب لیتا ہے نا اس کا نام سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، وہ پھول جاتا ہے خوشی سے، فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے دیکھو آنکھ کھلی اس کی، اس نے کروٹ بدلی اور دیکھو مجھے یاد کیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا خیال رکھو میں تمہارا خیال رکھوں. اوفوا بعہدی اوفِ بعہدکم، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو میں تمہارے ساتھ کیے وعدے پورے کروں. وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ نہیں جانتا جی، اور ہمیں پھر فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. اللہ کے ساتھ اتنا یقین رکھو کہ صرف مجھے کو سن رہا ہے، صرف مجھے کو سن. وہ بھی تو بندہ تھا، طواف کر رہے تھے لوگ اور وہ رو رہا تھا داڑے مار مار. لوگ سارے دعا جتنے بھی وہاں جاتے روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا اللہ پاک یہ کچھ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ادھر نہیں تو میری طرف دیکھ. جیسے جو بندہ اسپتال جاتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب شور مچاتا ہے، بس میں ہی مر گیا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہر بندہ مریض یہ سمجھتا ہے کہ جتنی تکلیف اس کو ہے اتنی کسی کو بھی نہیں. تقی عثمانی صاحب نے اپنی ایک عزیزہ کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ہم لے کے گئے انہیں آغا خان ہاسپٹل، تو ان کے پیٹ میں تکلیف تھی. تو جب ہم لفٹ میں بیٹھے تو ہم نے 4تھے 5ویں فلور پہ جانا تھا، تو رستے میں ایک خاتون انہوں نے وہ جلی ہوئی تھی پوری، وہ بھی لفٹ میں آ گئی. تو وہ بالکل خاموش تھی، جو ہماری عزیزہ تھی اس نے پوری لفٹ اٹھائی ہوئی تھی. تو ہم نے اس کو سمجھایا کہ یہ دیکھو اس کا حال دیکھو، یہ بھی تو بیچاری خاموش ہے. تو وہ کہا جی وہ تو اس کے کون سا پیٹ میں درد ہے، وہ تو جلی ہوئی ہے. یعنی اس کے نزدیک پیٹ کا درد جو ہے وہ جلے ہونے سے زیادہ تکلیف تھی. تو وہ بندہ کہہ رہا تھا اللہ پاک اصلی اور جینین گناہگار میں ہوں، میری طرف توجہ کر، یہ کچھ نہیں، مجھے لے کے جا ICU میں. جب تک بندہ یہ نہ سمجھے کہ باقی سارے نیک ہیں اور میں بناوٹی نیک ہوں اور باقی سارے بناوٹی گناہگار ہیں، میں اصلی گناہگار ہوں، تب تک بات بنے گی نہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. وَهُوَ جب ہوا ہوتا ہے اور وہ ہے تو پھر وہ کے ساتھ وہ ساری اس کی صفات لگتی ہیں.
جتنے اس کے کارنامے ہیں، جتنے تیرے اوپر احسانات ہیں، وہ ہوا جب کہو نا تو وہ پورے ڈسپلے ہونے چاہیے تمہارے اندر کہ دیکھو تم کس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، کس کو، اس کو ہوا الذی ينزل الغیث، جو بارش کو برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی وہ بارش روک کے برساتا ہے نا تو لوگوں کو قدر آ جاتی ہے بارش کی، یعنی پھر شیخ صاحب بھی اعلان کرتے ہیں کہ یار نماز استسقاء پڑھ ہی لو، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، حکومت ارینج نہیں کر سکتی بارش، اللہ سے مانگنی پڑے گی۔ یعنی یہ بے بسی کا عالم ہے نا کہ پریزیڈنٹ بھی پھر نکلتا ہے باہر، بتاتا ہے کہ میں بھی سوالی ہوں تمہارے ساتھ رب کا، یہ ویسے نہیں رکھی گئی، نماز استسقاء رکھی کیوں گئی ہے؟ کہا جانوروں کو بھی باہر نکالو، خود بھی نکلو، مرد بھی نکلو، عورتیں بھی نکلو، اور اپنے پرانے کپڑے پہن کر نکلو، عطر فلیل اور مٹی کا تیل مل کے نہیں، برے حالوں باہر نکلو، تاکہ رب کو بتاؤ کہ اللہ پاک ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، تو صرف کچھ بھی نہ کرے، صرف بارش روک لے تو ہم مر جائیں، اور جانوروں کو لے کے نکلو تاکہ ان پہ ترس آ جائے اللہ پاک کو۔ تو روک کے جب دیتا ہے تو قدر آتی ہے، پانی کی قدر آتی ہے کہ نہیں آتی رمضان میں؟ یقین کریں دوپہر کو جب بندہ زور کی نماز میں بھی کلی کرتا ہے تو گرم پانی بھی ٹھنڈا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اور جب بچپن میں ہوتے تھے تو آدھی کلی باہر جاتی تھی، آدھی کلی اندر جاتی تھی۔ بچپن میں جو ہم روزہ رکھا کرتے تھے اس میں جب ہم وضو میں کلی کرتے تھے یا نہاتے تھے باہر تالاب میں، تو پھر جو پانی منہ میں آ جاتا تھا وہ باہر نہیں نکلنے پھر روک کے جب اللہ پاک اپنی نعمت دیتا ہے، اولاد جس کے یہاں 10-12 سال کے بعد ہوتا ہے وہ مکھی نہیں اڑاتے اپنے بیٹے کے چہرے سے، 12 سال بعد اللہ نے دیا ہے جی، اور یہی چیز خراب کرتی، وہی چیز خراب کر دیتی ہے بچے کو، روکنا نہیں ٹوکنا نہیں کسی چیز پہ، اور وہی پھر خراب ہو جاتا۔ تو جب اللہ پاک روک کے دیتا ہے تو پھر بندے کو، جب بندہ غریب ہوتا ہے پھر امیر ہوتا ہے تو اسے غریبوں کے احساسات پتہ ہوتے ہیں کہ جب میں غریب تھا تو میرے یہ احساسات تھے، میرا دل یوں کرتا تھا، اور وہ سوچ، وہ غریب بن کے سوچتا کہ آج غریب کا دل بھی عید والے دن یہی کر رہا ہے جو اس وقت میرا کرتا تھا۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو بکھیر دیتا۔ بارش کی مثال وہی کے ساتھ دی ہے نا اللہ پاک نے، کہ وہی بھی اصلاً بارش کی طرح ہے۔ بارش جب آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کی وضاحت کی کہ جب بارش برستی ہے تو ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بارش کو فوراً اپنے اندر لے لیتی ہے، اس میں سے اناج اگتا ہے، لوگ بھی کھاتے ہیں، حیوانات بھی کھاتے ہیں، یہ ایک قسم زمین کی، اور یہ ایک قسم انسانوں کی جو وہی کو لیتے ہیں اور پھر اس میں سے پھل، ان کی شخصیت ایک درخت بنتی ہے جو ہر موسم میں پھل دیتی ہے، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ایک مثال ہوگی۔ دوسرا ہم نے فرمایا ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جو خود تو پانی نہیں پیتی، پھل نہیں دیتی، لیکن کم از کم محفوظ کر لیتی ہے وہ، اور اس سے پھر وہ جو ڈیم بنتے اور آگے نہریں نکلتی ہیں اور لوگ فائدہ اٹھاتے۔ دیکھنا منگلا نے یا تربیلا نے پانی روک لیا تو اس کے اندر تو فصل نہیں نہ پیدا ہو رہی، وہ تو فصل آگے جا رہی ہے اور پھر وہ منڈی باولدین میں جناب اور بھیرا میں سرگودا میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ سبب بن گیا نا وہ۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں وہی کا، خود عمل نہ بھی کریں لوگ اس سے بڑا استفادہ کرتے، لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم آپ نے بتائی کہ وہ ہے کہ جہاں جب بارش گرتی ہے تو نہ تو وہاں پانی وہ لے کے فصل دیتی ہے، نہ وہ پانی سٹاک کرتی ہے، بلکہ وہ دلدل بن جاتی ہے۔ سیم اور تھور والی جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں بارش مزید تباہی مچاتی ہے، وہ زمین اور زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین قسمیں انسانوں کی بھی ہیں، اور ہم چونکہ زمین سے بنے ہیں نا، زمین کے سارے منرل ہمارے اندر موجود ہیں، اسی طرح زمین کی ساری خصوصیات بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو کچھ بھی قرآن ہو یا حدیث ہو ان کی بیماری میں اضافے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا۔ دیکھنا ابو لہب کو اور ابو جہل کو کیا ملا قرآن سے؟ زادتہم، ان کی اللہ رجسن فی رجسہم الی رجسہم، ان کی گندگی میں گندگی کا اضافہ ہو گیا، خباثت میں خباثت کا اضافہ ہو گیا۔ یہ وہ ہے کہ یضل بہ کثیرن، بہت سارے اس بارش سے، رحمت کی اس بارش سے دلدل بن جاتے ہیں بجائے اس کے کہ انہیں کوئی فائدہ ہو۔
وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو نشر کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ، اور وہی ہے تمہارا ہمدرد، کارساز، تمہارے کام بنانے والا، تمہارا خیر خواہ، الحمید، ساری تعریفوں والا۔ اسے چھوڑ کے جاؤ گے تو کنڈیم کر کے جاؤ گے، کریٹیسائز کر کے جاؤ گے، عیب لگا کے جاؤ گے۔ جب ایک بچہ خالہ کے گھر جا کے روٹی کھاتا ہے تو پہلا اعلان یہ کرتا ہے کہ امی روٹی نہیں دیتی۔ اگر ماں اسے کھلاتی تو خالہ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ یہ پہلا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک گناہگار کو بھی دیتا ہے، کہا نا کہ میں کافر کو بھی دیتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں نہ دوں؟ تو پھر تم جہاں دوسری جگہ جاتے ہو کسی نام سے بھی جاؤ، دیکھیں نا، اگر مجھے میری ماں کھانا دے رہی ہے تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں جا کے خالہ یا پھوپھی یا دادی کو لے کر آؤں سفارش کے لیے، تبھی میں لے کر آؤں گا نا دادی کو کہ امی نہیں دیتی، چلو میرے ساتھ سفارش کرو۔ خالہ کے پاس جا کے ترلے کروں گا، خالہ چلو میری امی سے بات کرو، امی نہیں دے رہی، امی کو سمجھاؤ۔ اور تم کیوں داتا کے پاس جاتے ہو سفارش کے نام پہ؟ یہ عیب لگاتے ہو نا کہ تم سفارش کرو، رب نہیں دیتا۔ قرآن کی نفی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس نے تو شیطان کو مایوس نہیں کیا، اس نے رب کہہ کے جو جو مانگا اللہ نے کہا، ایک چیز کا انکار نہیں کیا۔ اگر معافی مانگتا معافی بھی قبول کر لیتا، نہیں مانگی اس نے جو مانگا رب کہہ کے اس نے دیا۔ شیطان کو مایوس نہیں کرتا، تو کیوں گلا لے کے جاتا ہے؟ ہم ان کے پاس جاتے جو ہمارے سفارشی ہیں، اور سفارشی تب ہی ہے نا کہ رب نہیں دیتا۔ یہ پہلے سب سے پہلے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے نا کہ رب نہیں دیتا، اس کی سفارش ڈلوانی ہے۔ سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ الحمید، وہ تعریف والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے، سائن ہوتا ہے یہ اصل میں، آیا جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی کے ہونے کا، کسی بدو سے پوچھا نا کسی نے کہ یار تمہیں رب کیسے مل گیا؟ تم تو اتنے انٹلیکچوئل نہیں ہو، تمہیں رب کیسے مل گیا؟ ایک نادیدہ چیز۔ اس نے کہا ان البار، بڑی کافی طویل، وہ 4-5 شعر ہیں اس کے، انہوں نے کہا ان البار تدل علی البعیر، اونٹ کی مینگنی اونٹ کے وجود کی دلالت کرتی ہے کہ ادھر سے اونٹ گزرا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اونٹ کبھی نہیں گزرا، بس مینگنی کہاں سے آ گئی، پیراشوٹ سے اتری، کیا ہوا؟ اور چلنے والے کے قدم اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہم اونٹ چرانے والے ہیں، ہم اونٹ کی اس مینگنی کو توڑتے ہیں۔ آپ نے وہ پڑھا ہوگا واقعہ جب مسلمانوں نے قافلہ روکا تھا، اور اس سے وہ اندازہ کرتے تھے کہ کتنا گیلا ہے اور کتنا سوکھا ہوا، اور اس کو گزرے ہوئے کتنی دیر، 1 گھنٹہ پہلے یہاں سے گزرا ہے وہ۔ اور پھر اس مینگنی سے وہ دیکھتے تھے کہ اگر اس میں گھاس ہے تو پھر یہ فلاں قبیلے کا ہے، اور اگر اس میں دانے ہیں تو پھر یہ مدینے والوں کا ہے، کیونکہ مدینے والے کھیتی باڑی کرتے تھے تو دانے کھلاتے تھے اپنے اونٹوں کو۔ دیکھیں ان کے تجربے دیکھیں آپ۔ تو اس بدو نے کہا کہ اونٹ کی مینگنی سے ہم اونٹ تک پہنچ جاتے ہیں، رب نے تو قدم قدم پر اپنی نشانیاں بکھیری ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اگر تم یقین کرنے میں مخلص ہو، رب کی تلاش میں ہو، تو اس نے قدم قدم پر اپنی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہیں لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اپنی جان کے اندر اس کی اپنی نشانی ہے۔ صرف تم مخلص ہو، اس کی تلاش میں ہو، تو پھر تمہیں ہر چیز نظر واضح آئے گی۔ وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور ان دونوں میں اس نے جو جاندار پیدا کر دیے ہیں، دیکھتے نہیں کہ ہر کام کے لیے اس نے جاندار سوٹیبل، اس جاندار کو تم غور سے دیکھو کہ اس کو کیسے اللہ پاک نے اونٹ کو بنایا ہے، ریت کے لیے بنایا تو اس کے پاؤں ریت کے مطابق بنائے ہیں، چوڑے بنائے ہیں تاکہ وہ دھنسے نہ اس کے اندر۔ اسی طرح گھوڑے کو اگر میدانوں کے لیے بنایا ہے اور لڑائی کے لیے بنایا تو اس کے ناخن بڑے رکھیں تاکہ یہ ساری زندگی دوڑتا رہے تو اس کے گھسے نہیں،
اس نے سخت زمین پر دوڑنا ہے، اس کے مطابق بنائیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے گا وہ ان کو جمع کرنے پر قادر۔ بس آپ جب فولڈر کھولتے ہیں، کھولتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے بند کرنا ہوتا ہے تو اوپر جا کے آپ کلک کرتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے سارے ٹیبز بند کروں، آپ یس کرتے سب بند ہو جاتے، فیس بک بھی بند ہو جاتا ہے، ہاٹ میل بھی بند ہو جاتا ہے، اسکائپ بھی بند ہو جاتا ہے، فلاں بھی بند ہو جاتا ہے، بند کر۔ جب آپ پیسے جمع کراتے ہیں روز 500 1000 جا کے جمع کرواتے، جب نکلوانا چیک جب جمع کرواتے سائن کرتے ہیں آپ اس پہ، پھر جب آپ پیسے نکلواتے ہیں تو 10 ملین بھی بس ایک ہی سائن کرتے ہیں تو نکال لیتے۔ کن سے اللہ نے کائنات پیدا کی ہے، ایک ایک پتا، اور صرف کن اس کی لگنی ہے، اور تم سب نے اٹھ کے کھڑا، اس کا صرف کن نہیں خرچ ہوگا، تم 50 ارب انسانوں کو بھی کھڑا کرنے میں اس نے کن کہنا ہے، اور تم کو ایک ایک پیدا کرنے میں بھی اس کا کن ہی لگا ہے۔ فرمان وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ اٹھا کرنا میرے لیے ایسے جیسے ایک جان کو پیدا کرو، میرا کن ہی خرچ ہوگا، میں نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی۔ انما ہی زجرۃ واحدہ، یہ صرف ایک جھڑکی ہوگی، فاذا ہم بالساہرہ، تم سارے جاگ جاؤ گے، بس اتنی ساری بات ہے۔ اس نے جھڑا اور تم بال اپنے جھاڑتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک قبر سے 50 مردے نکلیں گے، اتنی ساری بات ہے۔ اس نے کون کہنا ہے بھائی صاحب، کوئی دیر نہیں لگنی۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے گا وہ قادر ہے۔ اس کا فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ کب یہ سمیٹنا ہے سارا کچھ، اور کب تک پھر یہ اسی طرح رہے گا جب ہم قیامت آ جائے گی۔ اور یہ قیامت کا منظر اتنا خوفناک ہے، اتنا خوفناک ہے کہ اللہ پاک کسی گناہگار مسلمان پر بھی اس کو گزارنا نہیں چاہتا، اتنا رحم آتا ہے اللہ پاک کو اپنے مومن بندے پر۔ جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا قیامت نہیں آئے گی، جب وہ فوت ہو جائے گا پھر قیامت کافروں پر قائم ہوگی اصل میں، اور وہ بڑی دہشتناک چیز، اس میں کوئی شک نہیں، ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کب تک ختم ہوا رہے گا۔ زمین آسمان ختم ہو جائیں گے، جنت جہنم مٹا دی جائے گی، جبرائیل اسرائیل مار دیے جائیں گے، اکیلا اللہ ہوگا جس طرح پہلے اکیلا تھا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور کتنی صدیاں گزر جائیں گی، کتنے کروڑ سال گزر جائیں گے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اپنی ذات میں سمد بے نیاز۔ پھر ایک دن اس کا خیال آئے کہ چلو ان کو اٹھاتے ہیں، حساب کتاب شروع کر۔ پھر جبرائیل کو بنائے گا، پہلے اپنا عرش بھی مٹا دے گا وہ، پھر عرش بنائے گا، پھر جبرائیل کو بنائے گا، فرشتے بنائے گا، جنت ری انسٹیٹ کی جائے گی، سارے فولڈر کھولے جائیں گے، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اس کی رحمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کب فیصلہ کرتا ہے قیامت کا، کب تک ہم پڑے رہیں گے، کب ہم اٹھیں گے، یہ سارے فیصلے اس نے کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔